بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، ہارمونل امبیلنس یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور تشویش کی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ان کے ہارمونز کا توازن بگڑ چکا ہے۔ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے پھر صحت کے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اچانک سے وزن کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بدہضمی اور عورتوں اور مردوں کے مخصوص مسائل اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ بچے ہوں، مرد ہوں یا خواتین، کسی بھی عمر کا کوئی بھی شخص اس مسئلے کا شکار بن سکتا ہے۔ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے پیدا ہونے والے ہیلتھ مسائل کا آپ جتنا مرضی آپ علاج کروا لیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے جب تک دوبارہ سے آپ کے ہارمونز بیلنس میں نہ آ جائیں۔ اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جیسے اگر کسی شخص کا وزن ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہو، اب وہ شخص لاکھ ورزش کرے، لاکھ ڈائٹنگ کرے، لیکن اس کا وزن کم نہیں ہوگا۔ اگر اس شخص کو اپنا وزن کم کرنا ہے تو پہلے اس کو اپنے ہارمونز کو بیلنس میں لانا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہارمونل امبیلنس کی کون کون سی نشانیاں ہوتی ہیں اور کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہارمونل امبیلنس کی وجہ بنتی ہیں، اور کس طرح سے دوبارہ اپنے ہارمونز کو آپ بیلنس میں لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنے حضرت کا ایک ایسا زبردست عمل یا نسخہ سمجھ لیں اس کو، وہ بھی آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کروں گا، جس کو کرنے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جتنے بھی مرد ہیں یا خواتین ہیں ہارمونل امبیلنس کا شکار ہیں، جس قسم کے بھی ہارمونل امبیلنس ہو، انشاءاللہ وہ آپ کے ہارمونل امبیلنس بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بشرطے کہ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی طرح عمل کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں جو آپ کو کچھ مفید باتیں بتانے والا ہوں، یہ بہت زیادہ اہم باتیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں ذرا اسے غور سے سنیے گا۔ کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پورے جسم میں خون کے ذریعے سفر کرتے ہیں، اور مختلف آرگنز کو یہ میسج پہنچاتے ہیں، اور ہارمونز ریگولیٹ کرتے ہیں۔ یہ گروتھ میں اضافہ کرتے ہیں، میٹابولزم کے حوالے سے بھی، مسلز کے حوالے سے بھی، ہمارے موڈ کے حوالے سے، ہر طرح سے یہ ہمارے ہارمونز ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ جو ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں یہ تھکن ہارمون ہے۔ جب اس کی مقدار آپ کے خون میں بڑھتی ہے تو آپ کو تھکن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ڈوپامین یہ موٹیویشنل ہارمون ہے۔ جب ڈوپامین آپ کے خون میں اضافہ کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ میں جنون پیدا ہو جاتا ہے اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسولین بھی ایک ہارمون ہے۔ انسولین کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کے خون میں گلوکوز کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح ہارمونز میں اگر عدم توازن آ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مستقل تناؤ اور پرسکون لائف اسٹائل برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ گھریلو خواتین جو گھریلو ناچاکیوں میں الجھی رہتی ہیں یا پھر بھرپور غذا اور نیند نہیں لیتی، ان کے ہارمونز میں بھی عدم توازن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو تمباکو کا زیادہ استعمال کرتی ہیں، ان خواتین کے ہارمونز بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیسے معلوم چلے کہ آپ ہارمونل امبیلنس کا شکار ہیں؟ اس کی کچھ بے ضابطگیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر چہرے کے غیر ضروری بال بڑھ رہے ہیں، آپ کا وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے، نیند کی کمی ہو رہی ہے، مزاج میں چڑچڑاپن آ رہا ہے، یا بڑھتا ہوا باہر نکلتا پیٹ، بلا وجہ آپ کے بال گر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہیئر لاس کا آپ شکار ہو رہے ہیں، تو یہ تمام وجوہات ہارمونز کے امبیلنس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو یہ میں نے جو تمام باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ آپ سب کے علم میں اضافے کے لیے ہیں، تاکہ اگر آپ اس قسم کا شکار ہیں تو فوراً سے آپ ہارمونل امبیلنس کا علاج کرائیں۔ اب اس کے لیے میرے حضرت نے ایک زبردست ایک نسخہ بتایا ہے۔ اب اس نسخے میں ایک روحانی عمل بھی انہوں نے مکس کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ نسخہ اور وہ روحانی علاج جب آپ دونوں ملا کر کریں گے تو آپ کا ہارمون جو ہے وہ بیلنس میں آ جائے گا۔
तो वो अमल क्या है, ये ज़रा गौर से समाअत फरमाइएगा। ये जो मेथी दाने होते हैं छोटे छोटे येलो कलर के, आपने करना क्या है, 1 चम्मच लेना है। 1 चम्मच लेकर आपने 2 कप पानी लेना है और उसमें वो आपने मेथी दाने डालने हैं और पानी को इतना जोश देना है कि वो 1 कप रह जाए और कहवा बन जाए जबरदस्त किस्म का। अब जब ये कहवा बन जाए, आपने करना क्या है, 11 मरतबा तीसरा कलमा तमजीद ये आपने पढ़ना है और अव्वल आखिर 1-1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी भी साथ कर लें, ठीक है। और बीच में 11 मरतबा तीसरा कलमा तमजीद ये पढ़कर आपने उस कहवे पर दम करना है। और याद रखें, सुबह नहार मुंह ये कप पीना है और रात सोने से पहले जब आप ये कप पी लें रात को, तो उसके बाद आपने पानी वगैरह नहीं पीना और आपने आराम से सो जाना है। 21 दिन मुसलसल बिला नागा ये आप अमल करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप देखें आपके हार्मोन्स बैलेंस में आ जाएंगे और जो जो खराबियां आपके अंदर पैदा हो रही हैं, गैर जरूरी बाल हैं, बढ़ता वजन है, नींद की कमी है, चिड़चिड़ापन है, बढ़ता हुआ पेट है, हेयर फॉल वगैरह, ये सारी चीजें इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो बेज़ाब्तगी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। तो ये अमल करें इंशाअल्लाह, चाहे वो मर्द हो या खवातीन हो, जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हैं, वो ये अमल करके देखें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अल्लाह की फजल और रहमत से आपकी वो बीमारी, परेशानी, मुसीबत खत्म हो जाएगी। और मैं इसी के साथ अल्लाह करीम से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप में से जो जो ये अमल करें, अल्लाह ताला उसको मुकम्मल शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए। आप सब भी जोर से